السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے بیٹی رحمت یا زحمت۔ اسلام سے قبل زمانہ جہالت میں مبتلا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی بیٹی کو زحمت سمجھ کے اسے زندہ جو ہے درگور کیا جاتا تھا۔ عرب تہذیب میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرتے تھے، انہیں تعلیم سے روکا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو ہی اس کی موت کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے دور میں اپنی تعلیمات، سنت اور قرآن پاک سے لوگوں کو آشنا کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹیوں کو بیٹوں سے پہلے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے بیٹیوں کو دینے کا ذکر فرمایا اور پھر بیٹوں کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذکر کو جو ہے مقدم رکھا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر افسردگی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ غم سے بھر جاتا ہے، اس سے دی گئی بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپنا پڑتا ہے۔ آیا ذلت کے باوجود اس کو اپنے پاس رکھ یا اسے مٹی میں ٹھونس دے، آگاہ رہو ان کا فیصلہ بہت برا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بری عادت کو جو ہے بیان کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو ان کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ ان کے جہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ جو ہے غمزدہ ہو جاتے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں سے چھپتے تھے۔ مطلب وہ بیٹی جب ان کے یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اپنے لیے جو شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ امام احمد کے صاحبزادے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بیٹیوں کے باپ تھے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بیٹی کے پیدائش پر افسردگی کا اظہار نہ کریں اور نہ ہی ان کی پرورش کرنے پر بوجھ محسوس کرے، بلکہ ان کی اچھی تربیت کرے اور انہیں تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے۔ بیٹیوں کو ناپسند کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، یقیناً وہ پیار کرنے والی اور قیمتی چیزیں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے نفرت کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ان کی فطرت حیثیت کو جو ہے واضح فرمایا ہے کہ جو بیٹیاں جو ہیں وہ والدین سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں اور قیمتی چیزیں ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ ہوئے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا اور انہیں تعلیم دلوائی اور ہر معاملات میں بیٹی کے رائے کو مقدم رکھا۔ نیک بیٹیوں کا ثواب اور امید میں بیٹوں سے بہتر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مال اور بیٹی دنیا کی زینت ہیں اور بیٹیاں آپ کے رب کے ہاں ثواب میں اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو مال اور بیٹوں سے جو ہے بہتر قرار دیا ہے۔ بیٹیوں کا محسن باپ کے لیے دوزخ میں رکاوٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی کہ احسان کرنے والے باپ کے لیے بیٹیاں جو ہیں دوزخ کی آگ کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے، پلائے، پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت میں پردہ ہوں گی، یعنی دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے والا وہ ہے جو ان پر صبر کرے، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں کھلائے، پلائے، ان پر خرچ کرے، ان کی رضامندی سے ان کا نکاح کرے، انہیں آداب سکھائے، کفالت کرے، ان کے ساتھ عمدہ طرز عمل اختیار کرے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ بیٹیوں کا اپنے باپ کو جنت میں داخل کروانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے تو ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، دونوں بیٹیاں باپ کے لیے باعث جنت ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے بیٹیوں کے لیے سرپرست
کو روز قیامت رفاقت نبی میسر آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کو بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ انگلیاں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر یہ فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنی بیٹی کی جو ہے اچھی تربیت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیاں ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے بیٹیوں کے لیے اثار کرنے والی والدہ کے لیے رحمت الہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میرے ہاں ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کی ہمراہ آئی، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ پایا، میں نے اسے وہی دے دیا، تو عورت نے کھجور کو دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھایا، تو میں اس کے طرز عمل پر جو ہے وہ حیران زدہ ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس عورت کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا یا اس عمل کے سبب اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کے لیے اثار کرنے کا عظیم اجر و ثواب ہے۔ بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح۔ کسی والدین یا ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کا حکم لیے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ کا نکاح اس کی اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹی خواہ بیوہ ہو یا دوشیزہ ہو، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی سے اجازت لی جائے، بیٹی کی طرف اجازت ملنے پر ہی معاملے کو آگے بڑھایا جائے، وگرنہ اس کا انکار کیا جائے اور وہیں پر معاملہ جو ہے ختم کیا جائے۔ اسلام نے بیٹی کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کا حق دیا ہے۔ ولی کے بغیر نکاح۔ جس طرح باپ یا ولی کو قطعی طور پر اس بات کا حق نہیں کہ وہ بیٹی کے نکاح اس کی مرضی کے خلاف کرے، خواہ بیٹی بیوہ ہو یا دوشیزہ، اس طرح بیٹی کو بھی اس بات کا قطعی طور پر حق نہیں کہ وہ اپنے ولی یا باپ سے بالا خود ہی نکاح کرے۔ امام ابن حبان نے لکھا ہے کہ اس بات کا بیان ہے کہ نکاح کرنے کا اختیار عورتوں کے بجائے سرپرستوں کے پاس بھی ہے۔ نکاح میں ولی کی شرکت اور سرپرستی کا مقصد بیٹی کے حقوق و مسائل کا تحفظ، نکاح کو آسان بنانا اور اسے ہر قسم کی شک و شبہ والے معاملات سے بلند و بالا کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے ہدیہ میں بیٹی کا حصہ۔ امام بخاری اور امام مسلم سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نعمان بن بشیر کو ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواح نے کہا، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے عمرہ بنت رواح سے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا، تو یا رسول اللہ، اس یعنی بیوی نے مجھے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے باقی ماندہ اولاد کو بھی ایسا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس بیٹا آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اس کو گود میں بٹھا دیا، پھر جب اس کی بیٹی آئی تو اس کو اپنے پہلو میں بٹھا دیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بیان ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے ان کی زندگی میں اولاد کو ملنے والے عطیات میں بیٹیوں کا حصہ بھی بیٹوں کے حصے کے برابر ہے۔
آگے ہمارے پاس ہے بیٹی کا وراثت میں حصہ۔ بیٹی کا وراثت میں اسی طرح حصہ ہے جس طرح بیٹے کا ہے۔ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ بیٹی ہونے کی بنا پر اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پس اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے جو چھوڑا گیا ہے اس کا 2/3 ہے، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے چھوڑے ہوئے کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، اور اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ اگر اس کے ایک یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، قرض کے بعد تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور تمہاری بیٹیوں میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں شریک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ فوائد وقف سے بیٹیوں کو محروم کرنے کا دستور جہالت ہونا۔ زمانہ جہالت میں کیا تھا کہ وہ جو بتوں کے نام وقف کردہ چوپاہوں سے حاصل ہونے والی کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ مردوں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، ان سے خواتین کو محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان برے طرز عمل پر وعید سنائی۔ انہوں نے کہا، جو ان چوپاہوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مرد کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام کیا ہوا ہے، اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں، وہ عنقریب انہیں ان کے کہنے پر سزا دیں گے، بے شک وہ کمال حکمت والے خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کی گمراہی بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے بتوں کے نام جو چھوڑے ہوئے جانور تھے، انہوں نے یہ ایک شریعت ایجاد کر رکھی تھی کہ جو ان جانوروں کا دودھ اور گوشت ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہی حلال ہے، عورتوں پر حرام کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بیٹی کا مقام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کے ساتھ گہری دلی لگاؤ تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو سفر پر واپسی پر ازواج مطہرات کے حجروں میں داخل ہونے سے پہلے اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت بی فاطمہ الزہرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور آگے بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے اور ان کے لیے خود چادر بچھاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو صبح اور شام پڑھنے والی دعا اور بہتر دعا کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں بیٹی کی اہمیت واضح کی گئی ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ شان و عظمت کو پہچانیں اور ان کے مطابق ہی ان سے سلوک کریں، اور والدین کو چاہیے کہ بیٹی کے پیدائش پر افسردگی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی ان کی پرورش کرنے پر بوجھ محسوس کرے، بلکہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی رضامندی سے ان کا نکاح کرے، انہیں تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے، یہ بیٹی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی جو ہے وہ رحمت کا تحفہ ہے۔